ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر قابل احترام اور قابل قدر علماء کرام اور معزز حاضرین مجلس، یہ پروگرام کافی وقت سے جاری ہے اور آپ انتہائی صبر و استقامت کے ساتھ تشریف فرما ہیں، اور یہ آخری پروگرام ہے جو آپ کے سامنے پیش ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت اس سرد موسم میں آپ کی آمد کو اور آپ کی حاضری کو قبول فرما لے۔ جو قدم آپ نے اٹھائے ہیں پروگرام میں آنے کے لیے، پھر واپس بھی جائیں گے، اللہ رب العزت ایک ایک قدم کو برکتوں سے بھر دے۔ جب تک یہ اجتماع قائم ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ہم پر قائم رہے، اور جب یہاں سے ہم اٹھیں گے، بکھریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس تفرق کو تفرق مغفور بنا دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ مولانا نور احمد لاشاری حافظہ اللہ، انہوں نے یہ توجہ دلائی ہے کہ کانفرنس کا نام ساقی کوثر کانفرنس ہے، تو اسی حوالے سے کچھ باتیں ہو جائیں۔ مجھ سے قبل آپ نے توحید کے موضوع پر ایک مدلل اور مفصل خطاب سنا ہے جو دلائل سے بحمدللہ بھرپور تھا۔ ہمارے ناظم اعلیٰ ڈاکٹر عبدالحفیظ سمو حافظہ اللہ کا، اور اس سے ہم سب مستفید ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں اور صحت اور عمر میں برکتیں پیدا فرما دے، تاکہ یہ سلسلہ اللہ کی توفیق سے جاری اور قائم رہے۔ یہ ترغیب و ترہیب امام منذری رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس پر شیخ البانی رحمہ اللہ نے کام کیا ہے، اس کی احادیث پر حکم لگایا ہے۔ تو ایک حدیث امام منذری لائے ہیں اور شیخ نے اس کو صحیح کہا ہے
اس میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام سے ایک خواہش کا اظہار کرتے ہیں. وہ خواہش کیا تھی؟ وہ خواہش یہ تھی کہ اسألک ان تشفع لی یوم القیامہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری یہ تمنا ہے کہ آپ قیامت کے دن میری شفاعت فرما دیں، میری سفارش کر دیں کامیابی کے لیے اور جنت کے داخلے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور جہنم کے عذاب سے بچاؤ حاصل کرنے کے لیے. اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ صحابہ کی سوچ اور فکر کا محور کیا تھا. آخرت کی سوچ، آخرت کی کامیابی کی فکر. ان کی توجہات کا مرکز دنیا نہیں تھا بلکہ آخرت، آخرت کی کامیابی، جنت کی طلب، جہنم سے بچاؤ. یہی ایک فکر سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے دل میں بھی جاگزین تھی کہ اخروی کامیابی کیسے حاصل ہوگی. بڑا وہ مشکل دن ہے، بڑا بھاری دن ہے. ذالک یومئذ یوم عسیر، بہت ہی مشکل دن ہے اور بہت ہی بوجھل اور بھاری دن ہے. تو کامیابی کیسے ملے گی؟ بہت سوچتے رہے، بالآخر ذہن میں یہ نقطہ آیا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استدعا کی جائے کہ آپ میرے لیے قیامت کے دن شفاعت فرما دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کر لیا، انی فاعل ذلک ان شاء اللہ، میں یہ کروں گا، آپ کی شفاعت کروں گا. جناب انس سے وعدہ کر لیا. تو صحابہ کرام کی سوچ اسی نقطے پر مرکوز تھی، اخروی کامیابی اور آخرت کا خوف ان کو دامنگیر تھا. حالانکہ انس بن مالک کے لیے نبی علیہ السلام کی دعا موجود ہے. ایک دن آپ نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ اللہم اکثر مالہ و ولدہ وادخلہ الجنہ. یا اللہ انس کے مال میں اضافہ فرما دے اور اس کی اولاد میں، اور اس کو جنت کا داخلہ عطا فرما دے. 3 دعائیں کی تھی. انس کا مال بڑھا دے اور انس کی اولاد میں اضافہ فرما دے اور انس کو جنت کا داخلہ عطا فرما دے. جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعائیں قبول کر لیں، اتنا مال دیا کہ مجھے پتہ ہی نہیں میرا مال کہاں پڑا ہوا ہے اور کتنا ہے، میں اس کو گن نہیں سکتا. اور اتنی اولاد دی کہ مجھے ان کے نام یاد نہیں. تو اللہ نے 2 دعائیں قبول کر لی اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تیسری دعا بھی قبول فرما لے گا، جنت کے داخلے کی. تو حالانکہ یہ بشارتیں موجود تھیں لیکن پھر بھی آخرت کا خوف دامنگیر ہے، آخرت کا ڈر. تو نبی علیہ السلام سے اسی نقطے کے تحت اس خواہش کا اظہار کیا، اسألک ان تشفع لی یوم القیامہ، کہ میری یہ تمنا اور خواہش ہے کہ آپ قیامت کے دن میری سفارش کر دیں. تو آپ نے وعدہ کر لیا. تو جناب انس بن مالک عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن میدان محشر میں سارے اولین و آخرین جمع ہوں گے. اتنا وسیع میدان ہے، اربوں کھربوں لوگ جمع ہوں گے، ملائکہ بھی ہوں گے، جن بھی ہوں گے.
اتنے وسیع میدان میں تو میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ این اجدک یوم القیامہ، میں قیامت کے دن آپ کو کہاں پاؤں گا؟ کہاں آپ کو ڈھونڈوں گا کہ آپ کو مل کر، آپ کو تلاش کر کے یہ وعدہ یاد دلاؤں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مقامات کا ذکر کیا کہ انس میں ان 3 مقامات میں سے کسی ایک جگہ مل جاؤں گا۔ سب سے پہلے فرمایا کہ ان اول ما تجدنی علی الصراط، سب سے پہلے مجھے وہاں دیکھنا آ کر جہاں سے لوگ پل صراط پر چڑھیں گے۔ وہ پل جو جہنم پر نصب ہے، سمجھے کہ ایک ریزر، ایک بلیڈ ہے لمبا بہت بڑا، جو جہنم کی پشت پر نصب کیا جائے گا، نیچے جہنم کی آگ ہے۔ اور غور کریں کتنا بڑا وہ پل ہے جس جہنم کو اللہ تعالیٰ نے بھرنا ہے کروڑہا لوگوں سے، انسانوں اور جنوں سے، شیاطین سے۔ کتنا وہ بڑا پل ہوگا جس پر چلنا ہے اور چل کر اس کو عبور کرنا ہے۔ تو انا سب سے پہلے مجھے وہاں تلاش کرنا ہے۔ وہاں نہ ملوں تو پھر وہاں آ جانا جہاں ترازو قائم ہوگا۔ ان لم تجدنی علی الصراط فاطلبنی علی المیزان، کہ فاطلبنی عند المیزان، پل صراط پر نہ ملوں تو پھر جہاں میزان قائم ہوگا، ترازو قائم ہوگا، مجھے وہاں آ کر ڈھونڈنا۔ یہ جو پل صراط اور میزان ہے، یہ دونوں مقامات قریب قریب ہوں گے۔ میزان وہ آخری امتحان کا مقام ہے جہاں سے جنت اور جہنم کے قافلے روانہ ہوں گے۔ آگے پل صراط ہے، اس کو عبور کرنا ضروری۔ کچھ لوگ تو بجلی کی طرح عبور کر جائیں گے اور کچھ لوگ عبور کرنے میں بڑا وقت لگائیں گے، کبھی پھسلیں گے، کبھی گریں گے، کبھی سنبھلیں گے، کبھی اٹھیں گے، کبھی لیٹیں گے، کبھی لوٹ پوٹ ہوں گے، کبھی ان کا پاؤں الجھے گا، کبھی پاؤں پھسلے گا، لیکن وہ عبور کر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس پل صراط پر ان کو سزا دے گا، معاف تو کر چکا، لیکن جو تم نے گناہ کیے تھے ان کو ہم نے بخش دیا، مگر یہ سزا تو تمہیں دینی۔ وہ جو تاخیر اور دیر سے اس پل کو عبور کریں گے، وہ در حقیقت ان بد اعمالیوں کی سزا ہے۔ کچھ لوگ بجلی کی طرح، کچھ لوگ آندھی کی طرح، کچھ لوگ پلک جھپکنے کی طرح، اور کچھ لوگ تیز رفتار گھوڑوں کی طرح، اور کچھ اس طرح بھی گریں گے، اٹھیں گے اور بالآخر عبور کر جائیں گے۔ تو یہ دونوں جو مقامات ہیں دونوں قریب قریب ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر میں پل صراط پر نہ ملوں تو فاطلبنی عند المیزان، پھر وہاں آ جانا جہاں اعمال تولے جائیں گے، جہاں ترازو قائم ہوگا اور ترازو نصب ہوگا، نیکیاں اور گناہ تولے جائیں گے، وہاں تلاش کرنا۔ اگر وہاں بھی نہ ملوں تو تیسرا ٹھکانہ جو ہے وہ حوض کوثر ہے، جو آج آپ کا موضوع ہے، ساقی کوثر کے نام سے۔ تیسرا ٹھکانہ حوض کوثر، جہاں میں اپنی امت کو جام کوثر پیش کروں گا۔ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان نعمت ہے یہ۔ پورے میدان محشر میں ایک گھونٹ پانی کا کہیں نہیں ملے گا، ایک قطرہ بھی۔ وَتَدْنُ الشَّمْسُ حَتَّى تَكُونَ عَلَى مَسَافَةِ مِيلٍ، سورج قریب آ جائے گا اور صرف 1 میل کی مسافت پر آ کر کھڑا ہو جائے گا۔ آج یہ سورج کروڑہا میل کے فاصلے پر، لیکن نیچے کس قدر گرمی ہوتی ہے، کتنی شدت ہوتی ہے، کیسے لوگوں کے پسینے بہتے ہیں اور کیسے لوگ ہلکان ہو جاتے ہیں۔ جب قیامت کے دن یہی سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا تو کتنی تپش ہوگی، کتنی حرارت ہوگی۔ اللہ رب العزت نے قیامت کے دن میدان محشر میں
سورج کی تپش سے بچنے کے لیے دو انتظام کیے ہیں، ایک ظاہری ایک باطنی۔ ظاہری انتظام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا سایہ، عرش کا سایہ، عرش کا سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ اللہ تعالیٰ 7 قسم کے انسانوں کو اپنے سائے میں لے لے گا جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، تو عمل کام آئیں گے۔ یہ ظاہری سایہ ہے، وہ حدیث صحیح بخاری مسلم کے معروف ہے۔ اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کل امرئ تحت ظل صدقتہ یوم القیامہ حتی یقضی بین الخلائق، کہ قیامت کے دن ہر شخص اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا۔ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو گے، جتنا زیادہ کرو گے اتنا وہ سایہ گہرا ہوگا کہ تمہیں سورج کی تپش سے بچائے گا۔ یہ ظاہری انتظام ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سایہ عطا فرما کر اپنے اس سائے میں لے کر لوگوں کو ظاہری حرارت سے بچا لے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرما دے۔ باطنی انتظام حوض کوثر، پورے میدان محشر میں کوئی ایک قطرہ پانی کا نہیں۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ ہر نبی کا حوض ہوگا، اپنی امت کو وہ پانی پیش کرے گا، لیکن کوئی صریح دلیل نہیں ملتی کتاب و سنت سے۔ لیکن امت محمدیہ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم پورے میدان محشر میں کہیں ایک قطرہ پانی کا نہیں ہوگا سوائے اس حوض کوثر کے۔ 2 نہریں جنت سے اس حوض کوثر میں گریں گی۔ کیا عمدہ وہ پانی ہوگا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق اشد بیاضا من اللبن واشد حلاوة من العسل، وہ حوض کوثر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، واشد بردا من الثلج، اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا۔ یعنی گرمی چاروں طرف ہوگی، سورج کی تپش، اسی گرمی کی شدت کو توڑنے کے لیے یہ ٹھنڈا پانی، اتنا بہترین پانی موجود ہوگا، اور پانی میں کمی نہیں ہوگی۔ وہ حوض کوثر میل ہا میل لمبا۔ پیارے پیغمبر نے 2 شہروں کا ذکر کیا، غالباً عدن سے لے کر یمن تک اتنا وسیع وہ حوض ہوگا، اور اس کے جو آب خورے، جو جام ہیں، وہ ستاروں کی تعداد کے برابر ہوں گے۔ تو فرمایا کہ اگر کہیں نہ ملوں، پل صراط پر نہ ملوں، مرحلہ میزان میں نہ ملوں، تو حوض کوثر پہ آ جانا، وہاں میں تمہیں مل جاؤں گا، وہاں ملاقات ہو جائے گی۔ تو یہ حوض کوثر اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان نعمت۔ یقیناً اس کے لیے ہر شخص کو کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے کہ ہمیں میدان محشر میں یہ پانی نصیب ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من شرب منہ شربۃ لم یظمأ حتی یدخل الجنہ، جس شخص کو حوض کوثر کا ایک گھونٹ نصیب ہو جائے، ایک گھونٹ، تو اس کو پورے اس میدان محشر کے دورانیے میں پیاس نہیں لگے گی حتیٰ کہ جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ دن کتنا بڑا ہے، فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، یہ ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر۔ تو اگر 50,000 سال تک سورج کی تپش برداشت کرنی پڑے، پسینہ برداشت کرنا پڑے، اور پیاس برداشت کرنا پڑے، تو اس شخص کا کیا عالم ہوگا، کتنا وہ تکلیف میں ہوگا۔ اور اگر ہم ایسے عمل کر جائیں کہ اس 50,000 سال کے برابر دن میں ہمیں اللہ کے عرش کا سایہ مل جائے اور اللہ کے پیارے پیغمبر کے حوض کا پانی مل جائے، تاکہ ظاہر بھی گرمی سے محفوظ ہو جائے اور باطن بھی گرمی سے محفوظ ہو جائے، نہ ظاہری جسم کو گرمی لگے اور نہ اندر پیاس محسوس ہو، جب تک جنت میں داخل نہ ہو جائے اسے پیاس نہیں لگے۔ یہ عظیم الشان نعمت۔ اب وہ قاعدہ کیا ہے اس پانی کو حاصل کرنے کا؟
یہ شریعت کا احسان ہے کہ جو مشکل مراحل ہیں قیامت کے، ہر مرحلے میں نجات کے قواعد موجود ہیں، نجات کے اصول موجود ہیں۔ پل صراط ہے، وہاں دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک تو قدم آپ کے پختگی سے جمے رہیں اور پھسلے نہ، پاؤں پھسلے انسان جہنم کا لقمہ بن جائے گا، اور دوسرا تیزی سے گزرے، بجلی کی طرح گزرے، پلک جھپکنے کی طرح گزرے۔ اس کے لیے دو قواعد ہیں، قدموں کے ثبات کے لیے، قدموں کے استقرار کے لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ثابت قدمی دے گا، دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے گا، قبر میں جائے گا، فرشتے آ جائیں گے سوال و جواب کے لیے، اللہ تعالیٰ وہاں بھی ثابت قدمی دے گا، اور قیامت کے بہت سے مراحل میں انسان کو ثابت قدمی کی ضرورت ہے۔ اور اللہ رب العزت پل صراط پر جہاں زیادہ بندہ محتاج ہے ثابت قدمی کا، اللہ تعالیٰ وہاں بھی ثابت قدمی دے گا۔ کیسے؟ بالقول الثابت، قول ثابت کی برکت سے، قول ثابت کی برکت سے۔ قول ثابت کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول ثابت کی تفسیر کرتے ہیں کہ قول ثابت ہے لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کی توحید کا کلمہ۔ اس کلمے کو اپنا لو، سمجھ لو، اختیار کر لو پوری پختگی کے ساتھ، پوری امانت اور دیانت کے تقاضوں کے ساتھ، سچے فہم کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اس قول ثابت کے تعلق کو دیکھے گا کہ تم نے واقعتاً اس کلمے کو سمجھا، اس کو اختیار کیا، اس کو اپنا لیا، اس کے داعی بن گئے، اور تم واقعتاً قول ثابت پر پوری قوت سے جم گئے تھے، تو اللہ اس کا بدلہ کیا دے گا کہ قیامت کے دن تمہیں پل صراط پر جما دے گا، تمہارے قدموں کو استقرار دے گا، تمہارے قدموں کو پختگی دے گا۔ یہ قول ثابت لا الہ الا اللہ۔ تو پھر یہ کلمہ بڑا اہم ہے۔ یہ کلمہ ایسا نہیں کہ اس کو رٹ لیا جائے اور بس، یہ کلمہ ایک دعوت ہے، یہ کلمہ ایک منہج ہے، یہ کلمہ دونوں جہانوں میں کامیابی کی بنیاد ہے۔ اس کا حق ادا کرو، اس کا صحیح فہم حاصل کرو، اور پوری قوت کے ساتھ جم جاؤ، اس پر ڈٹ جاؤ۔ تو ایک یعنی قدموں کے استقرار کے لیے قول ثابت کی ضرورت ہے، اور وہ لا الہ الا اللہ ہے، کلمہ توحید۔ جس قوت سے اس کلمے کو اپناؤ گے اسی قوت سے تمہیں پل صراط پر ثابت قدمی ملے گی، سچے فہم کے ساتھ۔ یہ کلمہ کو مذاق نہیں ہے کہ اس کے لیے افسانے بنائے جائیں، ڈرامے کیے جائیں۔ کلمے کا جناب اجتماعی ذکر کرو، بتیاں بجھا کر کرو، اور اس طرح کرو کہ آواز ناف سے نکلے، پتہ نہیں کیسے نکلتی، اور اس طرح کرو کہ اپنی سانس کو بند کر لو، اور دل پر ضرب لگا کر کرو، یہ ضربیں لگا لگا کر۔ یہ ڈرامے کتاب و سنت سے ثابت نہیں، یہ شیطان کی سازش ہے کہ تم کو کلمے کے فہم سے دور کر دے۔ اب لوگ ان ڈراموں میں کھو گئے، ضربیں لگا کر ذکر کرتے ہیں لیکن کلمے کا معنی نہیں سمجھتے۔ تو قدموں کو استقرار کیسے ملے گا جب تک اس عقیدے کا فہم نہ ہو اور پوری قوت سے جم نہ جاؤ؟ اس وقت تک اس کا فائدہ کہاں ہوگا؟ کو ہم طوطے تو نہیں ہیں جو بات کریں اور بغیر سمجھے کریں۔ طوطا اپنی زبان سے بہت سی باتیں کر جاتا ہے مگر اس کو پتہ نہیں ہے کیا باتیں ہیں۔ طوطے کی چوری مشہور ہے، چوری چوری کرتا رہے گا، اس کے سامنے چوری کا ڈھیر لگا دو، اس کی بلا کو یہ کیا چیز پڑی ہوئی۔ یہ لوگ بھی طوطے ہیں
جو کلمے سے صرف ایک پڑھنے کی حد تک تعلق ہے، باقی فہم نہیں ہے، صحیح معنی میں قبول نہیں ہے، اور کلمے کے ارکان کا علم نہیں، لیکن تم نے پوری قوت سے اس کلمہ لا الہ الا اللہ کو اپنانا ہے۔ لا الہ الگ ہے، الا اللہ الگ ہے۔ لا الہ میں نفی ہے، کوئی معبود نہیں ہے، پوری قوت سے ہر معبود باطل کا انکار کر دو، پوری قوت سے، نہ کوئی زندہ نہ کوئی مردہ، نہ کوئی زمین کی سطح پر نہ کوئی زمین کی تہہ میں، نہ کوئی آسمانوں کے درمیان نہ کوئی فضاؤں میں، کوئی معبود نہیں، ہر معبود کا انکار کر دو۔ یہ لا کی تلوار ہر معبود باطل کی گردن پر چلا دو۔ یہ سرکاریں لوگوں نے بنا رکھی ہیں، کوئی پاک پتن میں، کوئی لاہور کی، کوئی کراچی کی، مختلف درگاہیں، انہیں جا کر لوگ پوچھتے ہیں، پکارتے ہیں، مشکل کشا مانتے ہیں، حاجت روا مانتے ہیں۔ یہ لا الہ کے خلاف ہے، یہ رکن نفی، اس کو سمجھو، اور پوری قوت سے ہر معبود باطل کا انکار کرو۔ جب انکار کر چکو تو پھر رکن اس بات الا اللہ، ایک ذات ثابت ہے، اس کا الہ ہونا ثابت ہے، اور وہ اللہ کی ذات۔ جس قوت کے ساتھ الا اللہ کو مانا، اللہ کو مانا، اللہ کی توحید کو مانا، اسی قوت سے لا الہ کو مانو اور ہر معبود باطل کا انکار کر دو۔ جب یہ قوت پیدا ہوگی تو پھر یہ قول ثابت صحیح معنی میں آپ کو حاصل ہوگا، اور اس قول ثابت کی برکت سے اللہ تعالیٰ پل صراط پر آپ کے قدموں کو مضبوطی عطا فرما دے۔ اور جہاں تک تیزی کی بات ہے تو تیزی کے لیے عمل میں تیزی پیدا کرو، عمل میں تیزی پیدا کرو۔ نبی علیہ السلام کے حدیث صحیح مسلم میں، من ابطأ به عملہ لم یسرع به نسبہ، آج جس کا عمل کمزور ہے، عمل کی سواری کمزور ہے، کل قیامت کے دن نہ اس کا مال، نہ اس کی دولت، نہ اس کا خاندان، نہ اس کا باپ دادا، کوئی اس کو تیز نہیں چلا سکے گا۔ تیزی چاہیے تو عمل میں تیزی پیدا کرو، عمل میں تیزی پیدا کرو۔ یہ دو قاعدے، پل صراط پر قدموں کا استقرار، قدموں کی مضبوطی، اور تیزی سے گزر جانا، اس کے لیے دو یہ قاعدے، قدموں کی مضبوطی کے لیے قول ثابت کو اختیار کر لو، اور تیزی سے گزرنے کے لیے آج عمل میں تیزی پیدا کرو، سستی چھوڑ دو، غفلت چھوڑ دو، اور یہ تکاسل چھوڑ دو۔ اسی طرح مرحلہ میزان ہے، وہاں کامیابی کے قاعدے کیا ہیں؟ بس یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ اعمال کو کیوں تولے گا، اعمال کو تول کر حساب کیوں لے گا؟ اس کا مختصر جواب یہ ہے تاکہ اللہ رب العزت بندوں کے سامنے اعمال کا وزن کر کے ان اعمال کا معیار چیک کرے، بندے بھی دیکھیں۔ اللہ تو جانتا ہے، لیکن بندوں پر اللہ تعالیٰ اپنے عدل کی حجت قائم کرے گا، بندوں کے سامنے ان کے اعمال کی گنتی بھی ہوگی اور ان کے اعمال کو تولا بھی جائے گا، تاکہ اعمال کو گن کر ان پر حجت قائم ہو اور اعمال کو تول کر عمل کے معیار کے حوالے سے ان پر حجت قائم ہو۔ دو چیزیں معیار، اگر نمازیں آپ نے پوری پڑھی، روزے آپ نے پورے رکھے، حج بھی کیا، زکوٰۃ بھی پوری دی، اب ان کو تولا جائے گا، اس کی نماز بھی تولو، اس کے روزے بھی تولو، اس کا حج بھی تولو، کیا وزن ہے؟ اور وزن دو چیزوں کے ساتھ، عمل کا اپنا وزن نہیں، عمل کا وزن بنے گا دو چیزوں کے ساتھ۔ ایک وہ عمل وزنی ہوگا جو آپ نے اخلاص کے ساتھ کیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے چہرے کی طلب کے لیے، وہ عمل وزنی ہوگا۔ اگر عمل اخلاص سے خالی ہے، ریاکاری اور دکھاوے پر قائم ہے، اس عمل کا کوئی وزن نہیں۔ ہر سال حج کرو، ہر مہینے عمرے کرو،
زکاتوں کے ڈھیر لگا دو، صدقات کے ڈھیر لگا دو، مدارس بناؤ، مساجد بناؤ، یتیم خانے بناؤ، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، اگر دل میں ریاکاری کا چور ہے، ریاکاری کا بت ہے، تو اللہ کے میزان میں ان اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اور اگر اخلاص ہے، للہیت ہے، تو پھر دوسرا نقطہ معیار کے لیے وہ یہ ہے کہ یہ عمل اللہ کے حبیب کے طریقے اور آپ کی سنت کے مطابق ہے یا خلاف۔ بڑا اہم یہ نقطہ ہے۔ آج دنیا کو اس کی پرواہ نہیں ہے، کہیں برادری کے قانون ہیں، کہیں اپنے پیروں کے قانون ہیں، کہیں اماموں کے قانون ہیں، لیکن پیارے پیغمبر کی سیرت طیبہ اور آپ کی سنت حمیدہ پر کوئی توجہ نہیں۔ حالانکہ عمل کا وزن ان دو معیاروں کے ساتھ بیٹھے گا، اخلاص کی حفاظت ہو اور پیغمبر علیہ السلام کی سنت کی اتباع۔ اگر اخلاص نہیں ہے، سنت پر عمل ہے، اس عمل کا کوئی وزن نہیں۔ اور اگر اخلاص ہے مگر پیغمبر علیہ السلام کا طریقہ اور آپ کی سنت مفقود ہے، اس عمل کا کوئی وزن نہیں۔ وزن ان دو چیزوں کے ساتھ ہوگا، اخلاص کی حفاظت کے ساتھ اور پیغمبر علیہ السلام کی سنت کی مطابقت کے ساتھ۔ یہ ہے قاعدہ مرحلہ میزان میں کامیابی کا۔ اور جہاں تک حوض کوثر کی بات ہے، وہاں کامیابی کے لیے کیا قاعدہ ہے؟ عقیدے کی ضرورت ہے، عمل کی ضرورت ہے، لیکن سب سے بڑھ کر امام الانبیاء کی اتباع چاہیے، ایسی اتباع جو ہر قسم کی بدعت سے خالی ہے۔ بدعت نہ، صحیح حدیث کے مطابق کچھ لوگ حوض کوثر کی طرف بڑھیں گے قیامت کے دن، نبی علیہ السلام ان کو آتا دیکھیں گے، خوش ہوں گے، میری امت کے لوگ آ رہے ہیں۔ اچانک جبریل امین آئیں گے اور انہیں قابو کر لیں گے، گرفتار کر لیں گے، انہیں آگے بڑھنے سے روک دیں گے۔ نبی علیہ السلام فرمائیں گے امتی امتی، میری امت ہے، امت کے افراد ہے، کیوں روکا گیا انہیں آنے دیا جائے۔ تو جبریل امین کیا فرمائیں گے؟ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیسی کیسی بدعتیں جاری کی تھی، نئے نئے طور طریقے۔ کچھ بدعات کا تعلق عقیدے سے تھا، کچھ کا تعلق عمل سے تھا، کچھ کا تعلق فضائل سے تھا۔ آپ نہیں جانتے کیسی کیسی بدعات اور نئے نئے شوشے انہوں نے چھوڑے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں گے؟ سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، جن لوگوں نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کیا، بدعات کو جاری کر کے، بدعات کو شامل کر کے انہیں دور کر دیا جائے، میری نگاہوں سے ہٹا دیا جائے، میری نگاہوں سے دور کر دیا جائے۔ مانا بدعت انسان انتہائی نفرت کے قابل کہ اللہ کے پیارے پیغمبر انہیں دیکھنا نہیں چاہتے۔ وہ نبی جو امت کی شفاعت کا حریص ہے، بڑے بڑے گناہگاروں کی سفارش کرے گا، اور نبی کی شفاعت کے ذریعے، نبی کی سفارش کے ذریعے بڑے بڑے گناہگار جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ لیکن وہ نبی اس ٹولے کو دیکھنا نہیں چاہتا، انہیں مجھ سے دور کر دو، میری نگاہوں سے اوجھل کر دو، یہ بدعتی ٹولہ ہے۔ تو حوض کوثر موجود ہے، یہ ٹھاٹھے مارتا حوض کوثر، جنت کی دو نہریں اس میں گر رہی ہیں، اتنا عمدہ پانی جس کی تاثیر یہ ہے کہ ایک گھونٹ اگر نصیب ہو جائے تو 50,000 سال تک پیاس نہیں لگے گی۔ بس سوچو یہ پانی کا گھونٹ حاصل کرنے کے لیے کیا قاعدہ ہے، ہمیں کیا قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ یہ جذبات کا معاملہ نہیں ہے، نہ یہ ایسا معاملہ ہے جناب نبی کی شان میں قصیدہ کہہ لو، کوئی محفل میلاد مقرر کر لو، شفاعت بھی مل جائے گی، حوض کوثر کا پانی بھی مل جائے گا۔ یہ دین تمہارے گھر کی باندھی نہیں ہے، جس طرف چاہو اس کو ڈھال لو۔ یہ دین کتاب و سنت کا نام ہے اور قرآن و حدیث کے قواعد کا نام ہے۔ حوض کوثر کا پانی ان لوگوں کو نصیب ہوگا جو پیغمبر علیہ السلام کی سنت سے محبت کرنے والے اور پوری قوت سے بدعت سے نفرت کرنے والے ہوں گے۔ افسوس آج معاشرے میں یہ نقطہ تقریباً مفقود ہے۔
سنت مصطفیٰ علیہ السلام کی اہمیت نہیں. نمازیں پڑھی جا رہی ہیں اپنے طریقے سے، اپنے باپ دادا کے طریقے سے. اللہ کے پیغمبر نے نماز کیسے پڑھی یہ شعور کسی کو نہیں، یہ توفیق کسی کو نہیں. جیسے باپ دادا پڑھتے ہیں، جیسے برادری میں پڑھی جا رہی، جیسے امام کی فقہ ہے، جیسے اپنے پیر کی تعلیم ہے، مرشد کی تعلیم ہے، لیکن پیغمبر علیہ السلام کی سنت کا دروازہ کوئی نہیں کھٹکھٹاتا. حج کرنے جاتے ہیں، ہاتھ میں کتابیں لیے، ان کتابوں میں بیشتر چیزیں بدعت پر قائم ہوتی. دیکھ کر افسوس ہوتا ہے. ہمارے گروپ میں ایسے بہت سے لوگ تھے، کئی دفعہ موقع ملا ان کو سمجھا کر تھک گئے کہ بڑا مہنگا پیکج تم لے کر آئے ہو، لاکھوں روپے خرچ کر کے، اور جو کتاب تمہارے ہاتھ میں ہے تمہارے حج کو برباد کر کے رکھ دے گی. یہ کتاب کیا ہے؟ یہ بدعات کا مرقع ہے. تمہارا حج برباد ہو جائے گا. لیکن کوئی نہیں سنتا، کوئی نہیں سنتا. اصل میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے بیان میں جادو کی تاثیر ہوتی ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے ان من البیان لسحر. کچھ بیان جادو ہوتے ہیں، یہ اس بیان کی تعریف نہیں. جادو کفر، کفر کی مثال دے کے تعریف نہیں ہو سکتی. مانا کچھ لوگ ہیں ایسے جن کا بیان، جن کا طرز گفتگو لچھے دار ہوگا اور لوگوں پر سحر قائم ہو جائے گا. اب وہ لوگ نہیں مانتے. ہمارے مولانا نے فرما دیا، یہ ہمارے مولانا کی باتیں ہیں. مشہور ہے ایک مولانا، بستر لے کر گھومنے والی جماعت، لوٹے ہاتھ میں لے کر، بس بیان کا جادو سر پہ چڑھ چکا، یہ تعریف نہیں ہو رہی. ایسا شخص جس کا بیان لچھے دار ہو، کتاب و سنت سے ہٹ کر، وہ جادوگر سے بدتر. کیونکہ جادوگر کا جادو اگر وہ کرے گا وہ ایک شخص پر مسلط ہوگا، ایک شخص کے جسم پر آئے گا. لیکن یہ شخص جو ہے اس کو سننے والے لاکھوں ہو سکتے ہیں، اور وہ جادو کی تاثیر ایک ہی وقت میں لاکھوں افراد پر ہو سکتی. حدیث دیکھو اللہ کے نبی کی، تیار نہیں. بس ہمارے مولانا نے فرما دی، اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے. تو حوض کوثر کا پانی کیسے نصیب ہوگا؟ سنت مصطفیٰ علیہ السلام کی جو ایک حقیقت ہے اس کو تم پہچاننے سے قاصر، پہچاننا چاہتے ہی نہیں. روزے دیکھ لو اس میں کئی بدعات ہیں، حج دیکھ لو اس میں کئی بدعات ہیں، نمازیں دیکھ لو اس میں کئی بدعات ہیں، وضو کا طریقہ دیکھ لو اس میں کئی بدعات ہیں. یعنی ہر چیز اساسی طور پہ برباد ہے. تو بھائی حوض کوثر کا پانی سنت کی حفاظت پر ہے. جن لوگوں کے عقیدے میں، عمل میں بدعت آ گئی، انہیں جبریل امین حوض کوثر پہنچنے سے پہلے ہی گرفتار کر کے دھتکار دیں گے. اللہ تعالیٰ کے نبی بھی اس سے نفرت کا اظہار کریں گے. سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کیا، بدعات کو شامل کر کے، بدعات کو داخل کر کے ان کو ہٹا دیا جائے. وہ نبی جو قیامت کے دن گناہگاروں کی سفارش کرے گا، جس کی سفارش سے کئی لوگ بخشے جائیں گے، ابتداءً جنت میں داخل ہو جائیں گے. وہ نبی جس کی سفارش سے کئی لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا. وہ نبی جس کی سفارش سے کئی جہنمیوں کی سزا میں تخفیف ہو جائے گی. وہ نبی امت کی شفاعت کا حریص. مگر ان لوگوں سے نفرت کا اظہار، ان کو دور کر دو، ہٹا دو انہیں، اس بدعتی ٹولے کو میری نگاہوں سے دور کر دو. یقیناً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساقی کوثر، جام کوثر پیش کرنے والے اور کوثر کا پانی پلانے والے. لیکن کس کو؟ اس عظیم مرحلے کو، اس عظیم مقام کو اپنی ذاتی حکایتوں، ذاتی خواہشوں اور تمناؤں پر قربان نہ کرو. جناب آپ کی شان میں قصیدہ کہہ دیا تو حوض کوثر کا پانی مل جائے گا. اس کے پیچھے عقیدہ ہے، اس کے پیچھے مصطفیٰ علیہ السلام کی سنت ہے، سنت کی اتباع ہے.
بندہ اس طرح اللہ کے پیغمبر کی سنت سے جڑ جائے جیسے اللہ چاہتا ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فلا تبطلوا اعمالکم. اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. ان تطیعوا تہتدوا. اگر میرے حبیب کی اطاعت کرو گے تو تم ہدایت پر ہو ورنہ گمراہ ہو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے صرف رسول اللہ کی ذات نمونہ ہے. پیچھے علماء بیٹھے پوچھ لیجئے یہ انداز کیسا ہے، انداز بیان کیسا ہے. فی رسول اللہ، یہ جار مجرور مقدم. اس تقدیم میں حصر کا فائدہ ہے. اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ کی ذات تمہارے لیے نمونہ ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ صرف اور صرف رسول اللہ کی ذات ہی تمہارے لیے نمونہ ہے. کوئی باپ نہیں، کوئی دادا نہیں، کوئی قوم برادری نہیں، کوئی پیر و مرشد نہیں. ایک ہی شخصیت نمونہ ہے اور وہ شخصیت صرف محمد الرسول اللہ کی شخصیت صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ وہ زرعی قاعدہ ہے اس عظیم نعمت کو پانے کا کہ حوض کوثر کا پانی نصیب ہو جائے. حوض کوثر کا ذکر اللہ نے قرآن میں بھی کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو کوثر دیا. کوثر کے کئی معنی، کثرت امت کہہ دو، کثرت خیر کہہ لو. جب معنی میں تضاد نہ ہو تو سارے معنی مراد ہو سکتے. کثرت امت کی نعمت بھی دی. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے انی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ تزوج الودود بالولود. تزوج الودود الولود. شادیاں کرو ایسی عورتوں سے جو زیادہ محبت کرنے والی ہو اور زیادہ بچے جننے والی ہو کہ میں قیامت کے دن کثرت امت کے ساتھ فخر کروں گا سارے انبیاء پر. میری امت کی تعداد سارے انبیاء سے زیادہ ہو. تو انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کثرت امت سے نوازا، کثرت خیر سے نوازا. ایسے ایسے عمل دیے کہ ان اعمال کا اجر بے تحاشا، جس کے خیر ہونے میں کیا شک ہو سکتا. ایسے بے تحاشا عمل. ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من عاد اخاہ صباحا، من عاد اخاہ صباحا صلی علیہ 70,000 ملک حتی المساء. جو شخص اپنے کسی بیمار مریض کی بیمار پرسی کے لیے صبح کو جائے، صبح جائے گھر سے اپنے فلاں بھائی کو دیکھ لیں جو بیمار ہے، 70,000 فرشتے صبح سے شام تک آپ کے لیے استغفار کی دعا کریں گے. یہ خیر نہیں؟ کثرت خیر. کتنا بڑا اجر آپ کے لیے دیا. ومن عاد مریضا مساء صلی علیہ 70,000 ملک حتی الصباح. جو شام کو اپنے بھائی کی بیمار پرسی کے لیے جائے، کسی مریض کی جو ہے وہ تیمارداری کے لیے جائے، 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کی دعا کریں گے صبح ہونے تک. ایسی بے شمار احادیث موجود ہیں، بے شمار نصوص موجود ہیں. یہ دین خیر ہی خیر. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، جس کا سب سے واضح معنی یہ ہے کہ جو آپ کو دین دیا وہ دین سراسر رحمت. نمازیں 50 فرض ہوئی تھی، 50. موسیٰ علیہ السلام نے کہا سل ربک تخفیف، اپنے رب سے تخفیف کا سوال کرو. انی جربت بنی اسرائیل، میں نے بنی اسرائیل کا تجربہ کیا ہے. ان پر 2 نمازیں فرض تھیں، وہ 2 نہیں پڑھ سکی. تم 50 کیسے پڑھو گے؟ بنی اسرائیل کی قوت تم سے زیادہ، ان کے وسائل تم سے زیادہ، ان کی طاقت تم سے زیادہ، وہ 2 نمازیں نہیں پڑھ سکے، تم 50 کیسے پڑھو گے؟ نبی علیہ السلام نے بار بار تخفیف کا سوال کیا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آخری جو قول فصل فرمایا وہ 5 نمازیں. لا یبدل القول لدی، اس میں اب تبدیلی نہیں ہوگی. 5 نمازیں حتمی اور قطعی.
اور ساتھ ہی کیا فرمایا؟ ہن خمس وہن خمسون، نمازیں 5 ہی کر دی میں نے، تخفیف کر دی، لیکن اجر میں کمی نہیں کی، اجر 50 نمازوں کا دوں گا، جو 50 نمازوں کا ثواب جو پہلے لکھا جا چکا ثواب وہی ملے گا۔ نمازیں کم کر دی، یہ خیر کثیر ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مظاہر ہیں یا نہیں؟ اس امت کے تعلق سے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، نحن الآخرون السابقون، ہم وہ امت ہیں جن کا دور سب سے آخری ہے، زمانہ سب سے آخری ہے، لیکن قیامت کے دن جنت میں سب سے پہلے ہم جائیں گے۔ نوح علیہ السلام کی امت، ابراہیم علیہ السلام کی امت ہمارے بعد داخل ہوگی، جنت میں پہلے ہم جائیں گے۔ یہ خیر کثیر، انا اعطیناک الکوثر، اور کوثر کا ایک معنی یہ حوض کوثر، یہ قیامت کی نعمت عظمی، بہت بڑی نعمت، کہ اس دن سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، پیاس کی بھی شدت ہوگی، اور ظاہری جو انسان کے جسم کی حالت ہے، پسینہ بدترین پسینہ ہوگا، اتنا تکلیف دہ ہوگا کہ وہ لوگ کہیں گے یا اللہ ارحنا منہ، ہمیں پسینے سے نجات دے دے، خواہ جہنم میں ڈال دے، اتنا خوفناک پسینہ۔ تو یہ حوض کوثر، انسان ایک گھونٹ پی لے گا، پیاس کی شدت ختم، 50,000 سال کھڑا رہے گا، پیاس نہیں لگی۔ عرش کا سایہ مل گیا، وہ ظاہری سایہ جو ہے انسان کے جسم کی ظاہری گرمی کو دور کر دے گا، پسینے سے بچ جائے گا۔ یہ حوض کوثر، فصلی لربک وانحر، اس کا شکریہ ادا کرو، اور شکریہ ادا کرنے کے لیے 2 کام کثرت سے کرو۔ فصلی لربک، اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے نمازیں قائم کرو۔ وانحر، اور قربانی دو۔ نہر کا اصل معنی اونٹ ذبح کرنا، اونٹ نہر کرنا، قربانی دو، اور قربانی اللہ کے نام کی دے کر اپنے سچی محبت کا اظہار کرو، اور غرباء اور فقراء اور مساکین کو وہ گوشت کھلاؤ۔ اس کا معنی اللہ تعالیٰ کا جو احسان عظیم ہے، اگر حق شکر ادا کرنا چاہتے ہو یہ 2 کام اختیار کرو۔ نمازیں قائم کرنا، جن میں فرائض کے ساتھ نوافل بھی، فرض نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی، لیکن نوافل کا اہتمام کرو، بڑی ان میں برکات ہے۔ قیام اللیل ہے، دن رات کی 5 نمازوں کے ساتھ رواتب اور سنتیں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے 12 رکعت کا ایک حدیث میں ذکر کیا، صحیح بخاری کی حدیث، جو بندہ یہ 12 رکعت پڑھ لے، ظہر کی 6 سنتیں، مغرب کے 2 سنتیں، عشاء کے بعد 2 سنتیں، فجر سے قبل 2 سنتیں، یہ ٹوٹل 12 کی تعداد ہے۔ بن اللہ لہ قصرا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ ان 12 رکعت کے بدلے اس کا جنت میں محل بنا دے گا۔ فصلی لربک، یہ نوافل ہیں، یہ رواتب اور سنتیں ہیں، صرف 2 رکعت چاشت کی، صرف 2 رکعت جو بندہ پڑھ لے، اللہ اس بندے کو لقب دیتا ہے اواب کا، کہ یہ بندہ اواب بن گیا، اس کا شمار اوابین میں۔ اوابین اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، اللہ سے سچی دوستی اور صلح کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی محبت سے چمٹ جانے والے، اوابین، صرف 2 رکعت۔ بلکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، انسان کے جسم میں 360 مفصلہ، 360 جوڑ ہے، 360، ہمیں ان کا علم نہیں۔ ہر جوڑ کا روزانہ شکر ادا کرنا فرض ہے۔ وہ شکر کیسے ادا کروں؟ ہر نیکی اختیار کرنے پر 1 جوڑ کا شکر ادا ہو جائے گا، 360 نیکیاں روزانہ کرنی پڑیں گی۔
لیکن فرمایا یجزی عن ذالک کلہ رکعت الضحیٰ، اگر چاہتے ہو آسانی سے 360 جوڑوں کا شکر اور صدقہ ادا ہو جائے تو یہ 2 رکعت چاشت کی نماز کی پڑھ لو. کوئی لمبی چوڑی محنت نہیں، صرف 2 رکعت. 8 بجے پڑھ لو، 9 بجے پڑھ لو، 10 بجے پڑھ لو، زوال آفتاب سے قبل پڑھ لو، اوابین میں شمار ہو جاؤ گے. اور اللہ رب العزت یہ 360 جو جوڑ ہیں ان کا صدقہ قبول کر کے، حق شکر جو ہے وہ قبول کر کے آپ کو اس کا اجر دے گا. تو فصلی لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، نماز پڑھیے. قیام اللیل ان لوگوں کی نماز جو راتوں کے شاہ سوار بستروں کو چھوڑ کر مسلوں پر سوار ہوتے ہیں، دن میں گھوڑوں کی پشت پر اور رات کو مسلح کی پشت پر اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں. تو کثرت سے نمازیں پڑھی. بنہر قربانی دیجئے. قربانی ایک مالدار شخص دے سکتا ہے، غریب نہیں دے سکتا. غریب بھی کوشش کرے، وہ بھی کبھی کبھی کر سکتا ہے. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منیحۃ العنازہ کو ایک ایسی نیکی قرار دیا جس پر انسان کو جنت مل سکتی. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے 40 خصلۃ من اتی اعلاها منیحۃ العنازہ. 40 کام ہے، 40 خصلتیں. ان میں سب سے بڑی خصلت بکری کا تحفہ دینا. دودھ والی بکری خرید کر کسی غریب خاندان کو دے دو. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تغدو بعانیہ وتروح بعانیہ. وہ بکری صبح کے وقت اس غریب انسان کے بچوں کو دودھ کا برتن بھر کے دے دے گی اور شام کو ایک اور برتن بھر کے دے دے گی. بچے پئیں گے، ان کی پرورش ہوگی، وہ پل جائیں گے. فرمایا کہ ان 40 خصائل میں سب سے بڑی خصلت دودھ کی بکری ہے. کسی کو تحفہ دے دو، کسی غریب کو. جو بندہ ان 40 خصائل میں سے کوئی ایک کام کر جائے، ایک کام، اللہ تعالیٰ اس ایک عمل کے بدلے اس کو جنت کا داخلہ عطا فرما دے. یعنی یہ دودھ والی بکری تحفہ دینا سب سے بڑا کام ہے. باقی 39 کام اس سے چھوٹے وہ بیان نہیں کیے. ورنہ ہم ایک ہی عمل کو اختیار کر کے بیٹھ جائیں، کرتے رہو. جو عمل سامنے ہے، جو نیکی سامنے ہے، چھوٹی سے چھوٹی ہو، بڑی سے بڑی ہو، اس کو اختیار کرو. یہ سوچ کر کے ہو سکتا ہے یہ خصلت ان 40 خصائل میں سے ہو جن خصائل کو انجام دینے پر جنت کا وعدہ ہے. تو یہ عظیم الشان نعمت ہے، اس کا حق شکر ادا کیجیے. کثرت سے نمازیں پڑھو، نفل پڑھو. بڑا اس کا اونچا مقام ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیعہ بن کعب سے فرمایا تھا. قصہ ان کا طویل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا سل تعطا، ربیعہ کچھ سوال کرو، مانگو، تمہیں عطا کیا جائے گا. دراصل رات کو وضو کا پانی لے کر اللہ کے پیغمبر کے دروازے پر بیٹھ جاتے تھے کہ اگر کبھی آپ کو رات کو پانی کی ضرورت پڑے تو آپ کو تکلیف ہوگی، کون پانی پیش کرے گا آپ کو؟ دن میں تو صحابہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ کے سچے خادم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. رات کو اگر ضرورت پڑ جائے پانی کی، کون پانی دے گا؟ پانی کا ایک ڈول بھر کے نبی علیہ السلام کے دروازے پر آ کر بیٹھ جاتے، پوری رات وہاں بسر کرتے، اور اللہ کے پیغمبر کو علم ہی نہیں. ایک دن آپ اٹھے، گھر میں پانی نہ ملا، پانی کی تلاش میں آپ نے دروازہ کھولا، باہر نکلے، سامنے ربیعہ بن کعب بیٹھا. ربیعہ تم یہاں؟ عرض کیا کہ میں تو روزانہ آتا ہوں یہ پانی لے کر کہ مبادہ آپ کو ضرورت ہو اور آپ کو پریشانی ہو میں آپ کو پانی پیش کر سکوں. بڑا آپ خوش ہوئے. ربیعہ آپ کو وضو کرا رہے ہیں اور آپ نے خوشی سے فرمایا سل تعطا، ربیعہ کچھ سوال کرو، کچھ مانگو، تمہیں عطا کیا جائے گا. نبی علیہ السلام سے مہلت طلب کی، مجھے سوچنے دیجیے. اتنی بڑی گارنٹی آپ نے دے دی کہ جو مانگوں گا ملے گا، سوچنے دیجیے. چلے گئے سوچنے کے لیے، کیا مانگوں؟ اپنا فقر سامنے تھا، پیٹ پر پتھر باندھتے تھے، خاندان کا فقر سامنے تھا. کوئی دنیا مانگ لیتے، کوئی باغ مانگ لیتے، اونٹ اور گائے کا ریوڑ مانگ لیتے، لیکن نہیں،
یہ چیزیں ظاہر ہونے والی. کوئی ایسی چیز مانگو جو لا زوال ہو، جیسے جنت. پھر سوچنے کہ جنت میں بھی بہت سے لوگ جائیں گے. اور کوئی اعلیٰ چیز طلب کرو. ذہن میں ایک بات آ گئی، اللہ کے پیغمبر کے پاس آ گئے. ربیہ تم نے کیا سوچا؟ عرض کیا اسألک مرافقتک فی الجنہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے جنت چاہیے اور جنت میں آپ کا ساتھ اور آپ کی رفاقت چاہیے. یہ اعلیٰ چیز. فرمایا اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود. تم نے بہت اونچا سوال کر لیا. اگر واقعی یہ چاہیے تو کثرت سے نفل پڑھو، کثرت سے سجدے کرو. اللہ تعالیٰ کثرت سجود اور کثرت نوافل کی برکت سے جنت بھی دے گا اور جنت کے اندر میری رفاقت بھی دے گا. تو اللہ تعالیٰ اگر نعمت دیتا ہے تو نوافل ادا کیجیے، قربانیاں دے کر غرباء کو کھلائیے، ان کا پیٹ بھرو. یقیناً حق کی شکر ادا ہوگا. فرمایا کہ ان شانئک هو الابتر. جو آپ پر عیب جوئی کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ آپ کی نسل ختم ہو جائے گی. اللہ کے پیغمبر کے بیٹے یکے بعد دیگرے فوت ہو رہے تھے. سارے بیٹے فوت ہو گئے. سب سے بڑا بیٹا کا عبداللہ 1.5 سال کی عمر میں فوت ہو گیا. باقی اس سے پہلے فوت ہو گئے. تو کفار مذاق اڑاتے تھے کہ آپ کی نسل ختم ہو جائے گی. فرمایا کہ آپ پر یہ عیب جوئی کرنے والے وہ خود ابتر ہیں. خود ان کا ذکر، ان کا نام، ان کا نسب منقطع ہو جائے گا اور کوئی ان کا نام لیوا نہ ہوگا. اور آج محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا نام، اس کا ڈنکا دنیا میں گونج رہا ہے. برفعنا لک ذکرک. ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا. جہاں جہاں اللہ کے نام کی گونج ہے وہاں وہاں محمد مصطفیٰ کے نام کی گونج ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ان کفار کو کون جانتا ہے؟ کون ان کا نام لینے والے؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر کثیر. یہ چھوٹی سی سورت اللہ کے پیارے پیغمبر کی سیرت حمیدہ پر مشتمل. یہ ساقی کوثر، انا اعطینا کل کوثر. اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت جو آپ کو عطا ہوگی، جس کا اللہ نے وعدہ کیا، تو اس کو حاصل کرنے کے قواعد ان پر ہمیں غور کرنا چاہیے اور ان کو پوری قوت سے اپنا لیجیے. وہ 2 قاعدے ہیں. سنت سے محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہے، اسی طرح بدعت اور بدعتی کی نفرت بھی آپ کے دل میں کوٹ کوٹ کے بھری ہے. بدعت انسان اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے. تبھی تو اللہ کے پیغمبر فرمائیں گے انہیں مجھ سے دور کر دو. حالانکہ آپ نے شفاعت کرنی ہے گناہ گاروں کی، مگر یہ لوگ شفاعت کے قابل نہیں. دور کر دو انہیں مجھ سے ہٹا دو، دور کر دو. تو یہ نعمت عظمیٰ حوض کوثر کی، جس کو اللہ نے وعدہ کیا یہ آپ کو عطا ہوگی. اور اس کو پانے کے لیے 2 قیمتی قواعد. پوری قوت سے سنت سے محبت کرو، سنت پر عمل کرو، اسی قوت کے ساتھ بدعت اور اہل بدعت سے نفرت کرو. بدعت انسان ایسا نہیں ہے کہ جناب اسٹیجوں پر ان کو ساتھ بٹھاؤ، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر یگانگت اور محبت کا اظہار کرو، ان کے جنازے پڑھو. یہ کون سا دین ہے، کون سی توحید ہے اور کون سا محبت ہے مصطفیٰ علیہ السلام. قاضی فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ جلیل القدر تابعی تھے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص نے من اکرم صاحب بدعہ فقد اعان علی ہدم الدین. جو شخص کسی بدعتی کی ذرا سی تعظیم کر لے، اس کی عزت کر لے، اس نے دین کی عمارت کو ڈھا دیا. اور جو شخص کسی بدعتی انسان کے جنازے میں شامل ہو، جب تک جنازے میں شامل رہے گا اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنتیں برستی رہیں گی. اور جو شخص اپنی بیٹی کا رشتہ کسی بدعتی انسان سے طے کر دے اور اپنی بیٹی کسی بدعتی کو سونپ دے، فقط قطع رحمہ، اس نے اپنا رشتہ اس سے آج ہی توڑ لیا. نہ وہ اس کا باپ ہے نہ یہ اس کی بیٹی. آپ کہیں گے مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے، رشتہ ٹوٹ گیا تو ٹوٹ گیا، میرے ذہن میرے سر سے بوجھ تو اتر گیا.
نہیں میرے بھائی، رشتہ توڑنے کا بڑا وبال، یہ رشتہ قیامت کے دن آئے گا، حکم الرحمن کو تھام کر کہے گا یا رب سل من وصلنی واقطع من قطعنی، یا اللہ جس نے